جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج، پورا پنجاب، دفعہ 144 کا نفاذ، اور ایک بار پھر سے پنجاب کے بڑے شہر اور کیپٹل مطلب اسلام آباد کنٹینروں کی زد میں آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، موٹر وے بند، سڑکیں بند، انٹرنیٹ بند، کاروبار بند، تعلیمی ادارے تو ویسے ہی بند ہو گئے، بند کر دیے گئے۔ بہت آسان ہے اس حکومت کے لیے کہ کوئی سیاسی جماعت کہتی ہے کہ کل ہم ایک پتھر پھینکیں گے، کنٹینروں کی بھرمار ہو جاتی ہے، پولیس ناکے، خاردار تاریں، اور دفعہ 144 کا نفاذ۔ عوام جائے بھاڑ میں، ملک کا کاروبار جائے بھاڑ میں۔ کوئی حکومت کے پاس حکمت عملی نہیں سوائے اس کے کہ سب کچھ بند کر دو۔ اس پر بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ پنجاب کالج کے طلباء کا احتجاج آج 5ویں روز میں داخل ہو گیا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس لگ گیا ہے، اور جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا تھا، چیف جسٹس عالیہ نیلم کے اس کیس کی سماعت کر رہی ہیں، اور آج انہوں نے سب کو بلا لیا، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ مولانا صاحب کی جو شرط ہے کہ پہلے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، پھر کوئی اور بات ہوگی۔ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن پہلے ہوگا یا آئینی ترامیم پہلے ہوگی؟ اگلے چند گھنٹے، یا یوں کہہ لیجیے اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ اور آخر پر آپ کو حکومتی مسودہ جو آئینی ترامیم مشن امپاسبل ہے، جو ذاتی مفادوں اور ذاتی خوفوں، ذاتی ڈروں، اور عمران خان اور تحریک انصاف کو فکس کرنے کے لیے آئینی ترامیم آ رہی ہیں، اور جو آزاد عدلیہ پر خودکش حملہ ہے، اس کے چند پوائنٹس آپ کو بتائیں گے۔ حتمی مسودہ ابھی تک نہیں آیا کوئی سامنے۔ نمبر گیم حکومت کے دعویٰ ہے کہ اب ہم نے پورا کر لیا ہے، لوٹوں کو ملا کر، اور مولانا اس آس پر کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کے آج کے احتجاج کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی، ادھر پورے پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ ہو گیا، اور ایک بار پھر سے رستے بند ہونے لگے، کنٹینر آنے لگے، اور عین ممکن ہے، سنا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے موٹر وے بند، جی ٹی روڈ کو بھی وقفے سے بند کیا جائے، سڑکیں بند، کاروبار بند، اور انٹرنیٹ بند۔ ایکس ٹویٹر تو پہلے ہی بند ہے۔ کوئی حکمت عملی نہیں، یقین کریں اس حکومت کے پاس۔ دنیا بھر میں شنگھائی کانفرنسیں ہوتی ہیں، شنگھائی جیسی کانفرنسیں دنیا بھر میں اتنے بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں، اس ایک ایریے کے علاوہ باقی کہیں بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں شنگھائی کانفرنس ہوئی، مانا کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کا دورہ ہے، دہشت گردی کی نئی لہر ہے، مانا کہ ہمارے یہاں غیر معمولی حالات ہیں، لیکن شنگھائی کانفرنس جہاں ہو رہی تھی، جہاں یہ کانفرنس جاری تھی، اس سے 50 کلومیٹر دور تندور والے کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اٹھ جاؤ اور شٹر نیچے پھینک، تندور بند کر۔ کریانے والے بند، ریسٹورنٹس بند، کافی شاپس بند، سوائے میڈیکل سٹوروں کے کچھ بھی نہیں کھلا تھا۔ 50 کلومیٹر دور بیٹھے تندور والے نے روٹی پھینک کر دہشت گردی پھیلانی تھی، اور انٹرنیٹ بند، موٹر وے بند، جی ٹی روڈ بند، سڑکیں بند، کاروبار بند، عوام گھروں میں، سکول بند، اور اب ایک مرتبہ پھر دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ اور اب اس میں ڈر شامل ہو گیا ہے، جو پنجاب کالج گلبرگ کیمپس کی طالبہ ریپ کہانی، اور جس کا میں ہر جگہ ٹیلی فون کر کر کے تھک گیا ہوں، کہیں سے بھی کوئی نہیں ملا ایسا ثبوت، ٹھوس ثبوت کہ کوئی مدعی ہے، کوئی ملزم ہے، کوئی طالبہ ہے، اور کسی کا ریپ ہوا ہے۔ لیکن احتجاج 5ویں روز میں داخل ہو گیا، اور گزشتہ روز راولپنڈی میں جو جلاؤ گھراؤ ہوا،
جس طرح پنجاب کالج راولپنڈی کیمپس کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے، سامان نکال کر باہر سڑکوں پر آگ لگا دی گئی، اور پھر کریک ڈاؤن ہوا اور 250 سے 300 طلباء کو گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب کالج بھی بند کر دیے گئے، آج وہاں بھی چھٹی ہے، پنجاب کے کالج کے تمام تعلیمی ادارے۔ حکومت کو ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ بنگلہ دیش والا ماڈل نہ آ جائے، ادھر تحریک انصاف کا احتجاج، ادھر طلباء کا احتجاج، کوئی بڑی موومنٹ نہ بن جائے۔ اس لیے حکومت ظاہر ہے مینڈیٹ جس کے پاس نہ ہو عوامی، جو مقبولیت لیس ہو، اخلاقی برتری لیس ہو، جو مینڈیٹ لیس ہو، اس حکومت کے کیا کہنے۔ ڈری ہوئی حکومت، چیف جسٹس اپنا لانا ہے، کیوں؟ کہیں الیکشن آڈٹ نہ کرواتے، ساری جگہ دفعہ 44 لگا دو، کیوں؟ کوئی بنگلہ دیش ماڈل کا احتجاج نہ شروع ہو جائے۔ عمران خان پر پابندی لگا دو ملاقاتوں کی ہر قسم کی، کیوں؟ کوئی نئی کال نہ دے دے۔ ہر ڈری حکومت، بخلائی حکومت، نہ حکومتی ریٹ۔ آج پھر سے آپ دیکھ لیں گے، بچے بھی گھر میں، آپ بھی گھر میں، کاروبار بھی ختم۔ پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری، غربت اتنی ہے، اوپر جو دیہڑی دار ہے اس کا کیا ہوگا، جس کی دکان ہے اس کا کیا ہوگا، جس کا کریانہ سٹور ہے اس کا کیا ہوگا، کوئی فکر نہیں۔ یہ اپنی آنی جانیوں میں، عشائیوں میں، خوابوں میں، زورانوں میں، دعوتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور آئینی ترامیم میں مشن امپاسبل، جس کا نہ حکومت، جس ملک کو کوئی فائدہ ہے، نہ عوام کو کوئی فائدہ ہے، وہ کام کرنے جا رہے ہیں کیونکہ خود کو فائدہ ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ مولانا صاحب کی شرط ہے قاضی فائز عیسیٰ نہ رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ تو اس وقت لگتا ہے کہ جیسے ماضی کا حصہ بن گیا، اور شکر الحمدللہ ماضی کا حصہ بن گیا۔ منصور علی شاہ کی اب چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن پہلے ہوگا یا آئینی ترامیم پہلے ہوں گی، یہ $1 ملین سوال ہے۔ حکومت کی خواہش ہے پہلے آئینی ترامیم ہو جائے، منصور علی شاہ چیف جسٹس ہی نہ بنے، کیونکہ اس میں ایک آگے چل کر میں بتاتا ہوں کہ کیا ترمیم کرنے جا رہی ہے۔ اگر وہ پہلے ہو گئی 24 تاریخ سے پہلے، تو پھر منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا وہ بن پائیں چیف جسٹس اگر یہ ترامیم ہو گئی تو۔ اور اگر یہ ترامیم ہو گئی اور وہ چیف جسٹس نہ بنے تو ایک تحریک چلے گی، حکومت ایک نئے بحران میں آئے گی اور ملک ایک نئے بحران میں آئے گا۔ اب حکومتی مسودے کے چند مین پوائنٹس دیکھ لیں۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کا تقرر کرے گی، کھیت مٹی کرے گی۔ 12 رکنی کمیٹی کی کیا پڑی ہے کہ وہ چیف جسٹس کا تقرر کرے؟ 12 رکنی کمیٹی کیوں چیف جسٹس کا، پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کا تقرر کرے؟ کیوں بھائی؟ کبھی 12 ججوں نے مل کر وزیر اعظم کا تقرر کیا ہے، اسپیکر کا تقرر کیا ہے؟ پارلیمنٹ کو قانون سازی اور ترمیم سازی، آئین میں ترمیم سازی کا حق ہے بھائی۔ آزادی اظہار رائے بھی بنیادی حق ہے، لیکن اگر اس پہ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر لوگوں کو گالیاں دیں تو وہ آپ اس پر آزادی اظہار رائے مانیں گے؟ احتجاج بنیادی حق ہے، آپ سڑک کے درمیان بیٹھ جائیں اور کہیں احتجاج میرا بنیادی حق ہے، کوئی مانے گا؟ دودھ والا جو ہے، میں کئی بار پہلے کہہ چکا ہوں، اس کا وہ دودھ دینا اس کا حق ہے، دودھ پہنچانا گھروں میں، لیکن وہ تیزاب زدہ دودھ دے اور کہے کہ یہی دودھ دینا میرا حق ہے، آپ وہ دودھ لے لیں گے؟ صاف پانی کوئی آپ کو بوتلیں لا کے دیتا ہے یا صاف پانی آپ تک پہنچاتا ہے، اگر اس میں وہ زہر ملا دے اور آپ کو کہے پیو کیونکہ یہ پانی دینا میرا حق ہے جس طرح کا بھی دوں، بھائی پارلیمنٹ کی بھی ایک حدود ہے۔ آئین کہتا ہے آزاد عدلیہ، پارلیمنٹ کیسے عدلیہ کے اوپر بیٹھ سکتی ہے؟ تو 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کا تقرر کرے گی، 3 سینئر ججوں میں سے ایک کو چیف جسٹس لگایا جائے گا، مطلب 3 ججوں کو سینئر میں سے ایک، تینوں جج پہلے آپ کے پاس سلامی دیں گے، حضور مجھے لگا دیں، حضور مجھے لگا دیں، حضور مجھے لگا دیں، اور پھر آپ گارنٹیاں لے کے ایک کو لگائیں گے اور پھر وہ آپ کی مرضی کے فیصلے کرے گا۔ چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد 3 سال ہوگی، 60 سال کی عمر میں چیف جسٹس بننے والے کو 3 سال بعد ریٹائر ہونا ہوگا۔ یہاں پتہ ایک باریک سی واردات ہے، 60 سال کی عمر میں چیف جسٹس بننے والے کو 3 سال بعد ریٹائر ہونا ہوگا۔ اب جیسے یحییٰ آفریدی جو اس وقت ہارٹ کیک ہیں حکومت کے لیے، جن کو حکومت چیف جسٹس بنانا چاہتی ہے، ان کی عمر 60 سال ہے، مطلب وہ بھی 3 سال کریں گے۔
सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक आइनी डिवीज़न बनेगा जिसमें तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी, जो आइनी अदालत की जगह ये होगा। जजेस की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। आर्टिकल 184 186 के तहत केसेस सुनेंगे। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में सुनेंगे केसेस के खिलाफ अपील भी सुनेगा। यही जो पहले आइनी अदालत थी, अब एक आइनी बेंच बनाया जा रहा है। हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे, ये कह रहे हैं पीटीआई वाले। हुकूमत कह रही है हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं हुकूमत के साथ नहीं देंगे। पीटीआई वालों को अपने मेंबरान की खबर रखनी चाहिए, कहीं वही ना दे दें वोट। लोटा करेसी, मांग तांग के, मिल मिला के 2/3 अक्सरियत और उससे आइनी तरमीम, और वो भी ज़ाती मफादों भरी, जिसका मुल्क को नुकसान होगा, अदलिया को नुकसान होगा, कौम को नुकसान होगा। लेकिन हुकूमत, हम 76 सालों से एक जैसी गलतियां कर रहे हैं और करते रहेंगे। वफाकी काबीना का आज है कि हम आइनी तरमीम लाएंगे, आज सेनेट के इजलास में पेश करेंगे। ये मौजज़ा भी हो सकता है। इस मुल्क में बड़े बड़े ऐसे मौजज़े हुए, इन्हीं मौजज़ों के नतीजे में मुल्क टूट गया, रिवर्स गियर हमें लगा हुआ है, सवा सत्यानाश हो गया है हमारा, कोई इदारा हमारा पाँव पर नहीं है। और आइनी तरमीम पार्लियामेंट के ज़रिए लाई जाएगी। पार्लियामेंट कौन सी? फार्म 47 वाली, जिसमें नवाज शरीफ की अपनी सीट खैर से मशकूक है, मरीम नवाज की अपनी सीट मशकूक है। अभी भी तजियाकार कहते हैं, आज़ाद तजियाकार कहते हैं कि मुस्लिम लीग अगर फार्म 45 के तहत गिनती हो तो मुस्लिम लीग की 25 से 30 सीटें हैं, और इस वक्त पता है मुस्लिम लीग की 130 के करीब सीटें पहुंच गई। फिर कहते हैं जमहूरी, हमारी जमहूरियत को सलाम ठोको, हमारी पार्लियामेंट को सलाम ठोको, हमारी वोट की इज्जत दो के नारे को सलाम ठोको, खेत मिट्टी सलाम ठोको। ये हमारे करतूतों का सिला हो आप लोग, और आप लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले चंद घंटे बड़े अहम हैं, जागते रहना, हुकूमत न रहना। पाकिस्तान जिंदाबाद।